بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں بھی ہم قرآن کریم کے عام غیر مخصوص اور اس کے مقابلے میں خبر واحد کو پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ایک اختلافی مسئلہ سن لیجئے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک یا دو مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ایک مرتبہ بھی اگر بچے نے دودھ پینے کے زمانے میں کسی عورت کا دودھ پی لیا یا کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی اور وہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ یوں وہ عورت اس بچے پر حرام ہو جائے گی ازرو نکاح کے، یعنی اس عورت کا اس بچے سے نکاح جائز نہیں ہوگا اور نہ ہی اس عورت کی اولاد سے جائز ہوگا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا موقف یہ ہے کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ خبر واحد میں آیا ہے، یعنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کہ ایک مرتبہ دودھ پینے یا دو مرتبہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ لا تحرم فعل اور المسۃ اور المسۃان یہ دونوں عطف کے واسطے سے اس کا فاعل ہے، اور اس کا جو مفعول ہے وہ ہے النکاح، یعنی لا تحرم المسۃ ولا المسۃان نکاح، کہ ایک مرتبہ دودھ پینا یا دو مرتبہ دودھ پینا نکاح کو حرام نہیں کرتا، یعنی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور ایک مرتبہ دودھ پلانا اور اسی طرح دو مرتبہ دودھ پلانا یہ نکاح کو حرام نہیں کرتا، یعنی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو وہ یوں خبر واحد سے کہتے ہیں کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ پینے یا پلانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں امام اعظم علیہ الرحمہ قرآن کریم کے عام غیر مخصوص کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی ان سے تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کے اندر ارضعنا یہ لفظ عام ہے، عام غیر مخصوص ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ ایک دفعہ دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، دو دفعہ پلانے سے ثابت نہیں ہوگی، ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مطلق کہا گیا ہے کہ جس نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام ہے۔ تو ایک طرف قرآن کریم کا عام غیر مخصوص ہے اور دوسری طرف خبر واحد ہے، اور دونوں کے درمیان تطبیق دینا ممکن نہیں ہے، لہذا خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن کریم کے عام غیر مخصوص پر عمل کیا جائے گا۔ اب اسے عبارت سے دیکھ لیجئے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جو پیچھے ہم نے مثال پڑھی کہ خبر واحد کو چھوڑ دیا گیا تھا اور قرآن کریم کے عام غیر مخصوص کو لیا گیا تھا، اسی طرح آگے بھی ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یقتدی بعمومہ، یہ فرمان تقاضا کرتا ہے اپنے عموم کی وجہ سے حرمت نکاح المرضعاتی، مرضعاتی سے ترجمہ کریں گے دودھ پلانے والی کے نکاح کے حرام ہونے کا۔ اللہ کا یہ فرمان اپنے عموم کی وجہ سے دودھ پلانے والی کے نکاح کے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ وقد جاء فی الخبر، اور خبر یعنی حدیث میں آیا ہے لا تحرم المسۃ، حرام نہیں کرتا نکاح کو، المسۃ ایک مرتبہ پینا، ولا المسۃان اور نہ ہی دو مرتبہ پینا۔ المسۃ کا لفظی معنی ہے چوسنا، جبکہ یہاں مراد بچے کا فعل ہے، یعنی بچے کا ایک یا دو مرتبہ دودھ پی لینا نکاح کو حرام نہیں کرتا، یعنی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور نہ ہی ایک دفعہ دودھ پلانا اور نہ ہی دو دفعہ دودھ پلانا یہ نکاح کو حرام کرتا ہے۔ یہاں املاجہ کا لفظی معنی ہے بچے کے منہ میں دینا، جبکہ مراد اس سے یہ ہے کہ عورت کا بچے کو دودھ پلانا، تو وہی ہم مرادی ترجمہ کر رہے ہیں ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور نہ ہی ایک مرتبہ دودھ پلانا اور نہ ہی دو مرتبہ دودھ پلانا یہ نکاح کو حرام کرتا ہے۔
فلم یمکن التوفیق بینہما، تو ممکن نہیں ہے توفیق یعنی تطبیق دینا، بینہما دونوں میں، کس میں؟ کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص میں اور خبر واحد میں۔ فیترک الخبر، تو خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا جس عورت نے دودھ پینے کے زمانے میں بچے کو ایک مرتبہ بھی دودھ پلایا ہوگا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہاں ہمارا عام غیر مخصوص کا بیان ختم ہوا۔ آگے عام مخصوص ہے، اسے ہم ایک الگ ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔